ایک بچی نے پوچھا کہ کیا رات کے وقت اگر کنواری لڑکی بال کھول کر چھت پر جائے جبکہ نامحرم کی نگاہ وغیرہ پڑنے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو کیا اس کو جن اور چڑیلیں چپٹ جاتی ہیں؟ تو جی چپٹ سکتی ہیں، بالکل احتیاط کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو تو بچوں کو اندر کر لو اور دروازے بند کر دو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھتے۔ تو اس کی شرح شارحین نے یہ بیان فرمائی کہ جنات وغیرہ شیطان خطرناک قسم کے کافر جنات ہوتے ہیں جو مس کر کے بچوں کے اوپر اثرات مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اور بچیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملات ہوتے ہیں، جو کافر جن ہوتے ہیں یہ بعض اوقات اس طریقے سے معاملات کرتے ہیں۔ سود والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں وہ بروز قیامت ایسے مدہوشی کے عالم میں ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، یعنی اس کو پاگل بنا دیو، حواس بگاڑ دیو۔ نص قطعی سے ثابت ہے کہ بعض شیاطین ایسے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ، وہی بات ہے کہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ رکاوٹ اگر رکاوٹ ڈال دے تو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ رکاوٹ ہٹا دیتا ہے، تائیدی غیبی ہٹ جاتی ہے، تو نص قطعی سے ثابت ہوا کہ شیطان مس کر کے بعض اوقات پاگل تک کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے پھر بالکل بہنوں کو اجتناب کرنا چاہیے، مغرب کے بعد حتی الامکان نہ نکلیں۔ اچھا، بعض یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی دیکھیں انگریز بھی تو باہر نکلتے ہیں، انہیں تو کوئی نہیں چپڑتا، ہمارے بس سارے چپڑ جاتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، ہر انگریز کے ساتھ رہیں، ہر عورت کے ساتھ آپ گھومتے پھرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کن عورتوں پہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا؟ وہاں سے بھی سینکڑوں ایسی رپورٹیں آتی ہیں کہ اثرات ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز جتنے بھی ٹیسٹ کروائیں ساری رپورٹیں پازیٹیو آ رہی ہیں، پھر کیا ہے ڈاکٹر بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کے ہاں بھی اس چیز کا تصور ہے، جنات کے غالب آ جانے کا، چڑیلوں کے آنے کا، لیکن ہمارے ہاں جنات کا تصور ہے۔ چڑیل اگر فیمیل جن تصور کر لیا جائے تو ایک الگ بات ہے، الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایسا پاسبل ہے، بہنوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ یوں ہی کہتی ہیں کہ کیا اگر پرفیوم لگا کر نکلے عورت تب بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پرفیوم اگر زیادہ ایسی پھیلنے والی پرفیوم ہے تو شیطانی جو یہ جنات یہ شاید متوجہ ہونا ہوں، انسانی جنات ضرور ہوں گے کہ جو بھی عورت گزر رہی ہے ایک دم کون گزر گئی، خوشبو بڑی آ رہی ہے، تو پھر یہ انسان متوجہ ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایسی خوشبو لگانے سے منع فرمایا جو نامحرم تک پہنچے، یعنی پھیلے۔ ہلکی خوشبو لگا سکتی ہیں جو اپنے بس ارد گرد رہے، دور تک نہ پھیلے، اس سے بھی اجتناب کریں۔ ایسے انہوں نے کہا کہ حیض و نفاس والی عورت کسی درخت کے نیچے اگر پیشاب کرے یا رات میں کسی ویران جگہ جائے تو کیا چیزوں کا اثر ہو جاتا ہے؟ بالکل ہماری بہنوں کو، جیسے میں نے عرض کیا، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سنسان جگہ، ویران جگہ، درختوں کے اوپر جنات ڈیرے ڈال لیتے ہیں، بلکہ درختوں کے نیچے پیشاب کرنا سرکار نے منع فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ سائے میں بیٹھتے تھے، اب آپ پیشاب کر دیں ان کو اسمیل آئے گی، بیچارے پریشان ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات درختوں کے نیچے جنات اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کافر نہیں ہوتے، مسلم جن ہوتے ہیں، اور آپ اسی جگہ اس طرح کے معاملات کر دیں تو ان کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص